الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور آج انشاءاللہ چونکہ جماعت کے احکام چونکہ پہلے سے بیان کیے جا رہے تھے، تو اس میں جن چیزوں میں مقتدی کو امام کے مطابق کرنی چاہیے اور جن میں نہیں، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اس سے متعلقہ مسائل یہ ہے کہ اگر مقتدی قاعدہ اولیٰ کے تشہد میں شریک ہو، قاعدہ اولیٰ یہ جو درمیانی قاعدہ ہوتا ہے کہ تشہد میں شریک ہو، اور اس مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا مقتدی قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا اور امام نے اس مقتدی کے تشہد پورا کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، یا مقتدی پہلے سے نماز میں شریک لیکن امام قاعدہ اولیٰ میں تشہد پورا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر دیا اور ابھی مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہوا، تو ان سب صورتوں میں مقتدی امام کی مطابقت نہ کرے بلکہ اپنا تشہد پورا کر لے۔ وہ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ تشہد کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے، بس یہ میرے خیال میں اگر یاد رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تشہد پورا کر لے ہر صورت میں، اور یہ اس کے مختلف کیس سٹڈیز ہیں، لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو تشہد اگر کسی کا پورا نہیں ہوا، بے شک امام سلام پھیرے، کھڑے ہو جائے، ہاں جی جو بھی ہو، لیکن تشہد کو پورا کر کے انسان پھر اگلا سٹیپ اٹھائے۔ نمبر 2، امام قاعدے میں تشہد سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا لیکن مقتدی تشہد پڑھنا بھول گیا، اور وہ بھی امام کے ساتھ کھڑا، تو اس کو چاہیے پھر لوٹے اور تشہد پڑھے، پھر امام کے ساتھ ہو جائے۔ ہاں یہ بات ذرا مطلب لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہوگی پہلے سے۔ اگرچہ اس کو رکعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا لاحق کی طرح امام کے پیچھے رہتے ہوئے ارکان ادا کر، اور جہاں امام کو مل سکے مل جائے، اور اگر سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تو باقی مند نماز لاحقانہ پوری کر کے سلام پھیرے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ امام آگے جا رہا ہے، ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا پہلا والا پورا کر کے پھر اس کے بعد جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنا چھوڑ کے، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا چھوڑ کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے، تو نہیں، اپنا چھوڑ کے نہیں، بلکہ اپنا جو بھی باقی نماز ہے اس کو پورا کر کے وہ پھر اٹھے یا پھر اس کے ساتھ شامل ہو۔ نمبر 3، امام نے سلام پھیر دیا لیکن مقتدی ابھی تک درود شریف یا دعا نہیں پڑھ سکا، تو اس کو ترک کر کے امام کی مطابقت کرے اور اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اس طرح رکوع یا سجدے کی تسبیح پوری 3 دفعہ نہیں پڑھ سکا، امام نے سب تو اس کی مطابقت کی۔ گویا کہ یہاں چونکہ واجب نہیں ہے وہ چیز، مطلب چونکہ ظاہر مطلب کہ جو تشہد ہے پڑھنا واجب ہے، اور آخری رکعت میں فرض ہے، ہاں جی آخری قاعدے میں، تو تشہد پڑھنا جو واجب ہے یا فرض ہے اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ پورا کر کے آپ مطلب آگے سٹیپ بڑھائیں۔ لیکن جو بعد والا ہے درود شریف اور یہ دعا ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے، تو لہٰذا مسنون میں امام کی مطابقت کرے، واجب میں مطلب اپنی نماز پوری کر لیے، ٹھیک ہے نا جی، ایسی بات۔ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو پھر رکوع یا سجدے میں چلا جائے، اور یہ 2 رکوع یا 2 سجدے نہیں ہوں گے، مطلب وہ اس نے گویا کہ یعنی غلط طریقے سے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر واپس آ جائے گا، اسی میں کنٹینیو سمجھا جائے گا، یعنی اس کو ہم وہ نہیں سمجھیں کہ اس نے 2 سجدے کر لیے۔ تو غلطی سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کسی اور جگہ سے آواز آ جاتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے امام کی آواز ہے، تو ظاہر مطلب اٹھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ظاہر مطلب دوبارہ واپس چلا جائے، جب اس کو پتہ چل جائے گی تو ہمارے امام کی نہیں ہے۔ اگر مقتدی نے دیر تک سجدہ کیا، یہاں تک کہ امام نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا، اس وقت مقتدی نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ گمان کر کے امام پہلے سجدے میں ہے، دوبارہ سجدے میں چلے گیا، تو یہ دوسرا سجدہ وہ دوسرا ہی سجدہ واقع ہوگا، خواہ پہلے سجدے کی نیت ہو کی نیت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ اس دوسرے سجدے تو اس کا ہو گیا نا، دوبارہ چلا گیا، تو بے شک اس نے پہلے سجدے کی نیت کہ شاید وہ سمجھے کہ ابھی اس کا پہلے سجدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا ہو جائے گا۔ اگر کسی مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع سجود امام سے پہلے کیا،
اگر کسی مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع و سجود امام سے پہلے کیا تو ایک رکعت بلاخرت قضا کرے۔ اچھا، ساری رکعتوں میں رکوع سجود امام سے پہلے کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن کسی ایک رکعت میں ہو سکتا ہے نا، تو پھر بعد میں کیسا ہوگا؟ اور اس کی پریکٹیکل سچویشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بارہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اس طرح کر لیں، لیکن بارہ پریکٹیکل سچویشن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، جن چیزوں میں مقتدی کو امام کی مطابقت کرنی چاہیے وہ چیزیں جن میں امام کی مطابقت کی جائے، یعنی اگر امام کرے تو مقتدی بھی کرے، اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی چھوڑ دے۔ یہ 5۔ نمبر 1، نماز عیدین کی تکبیریں۔ نمبر 2، قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا اگر چھوڑ دے چونکہ واجب ہے لیکن بعد میں اس سے سہو کرے گا امام تو اس کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت، تو وہ بھی مطلب ظاہر امام کے اوپر ہے، مقتدی پہ تو نہیں، مقتدی تو مطابقت میں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سجدہ مطلب تلاوت تو اس نے کیا ہے۔ تو 4 نمبر سجدہ سہو، تو اگر سجدہ سہو وہ نہ کرے تو مقتدی کر بھی لے تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی ظاہر وہ تو امام کے بغیر ہوگا نا، تو لہٰذا وہ چھوڑ دے کیونکہ بعد میں نماز اس نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، دعائے قنوت۔ دعائے قنوت میں پھر وہی والی بات ہے کہ سجدہ سہو آئے گا تو پھر سجدہ سہو جب کر لے گا تو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ وجہ بھی لکھنی چاہیے، زیادہ بہتر ہوگا تاکہ لوگ کلیئر ہو ملے جانا جو بات۔ تو ابھی جو میں نے کر لیا لکھوا دیں تو پھر بعد میں اس کو لکھ لیجیے گا۔ نمبر 3، وہ چیزیں جن میں امام کی مطابقت نہ کی، اگر امام کرے تو مقتدی اس کی مطابقت نہ کرے، یہ 4 ہے۔ نمبر 1، امام جان بوجھ کر نماز جنازہ کی تکبیریں 4 سے زیادہ یعنی 5 کہے، تو چونکہ 4 تکبیروں کی اس نے نیت کی ہے تو 4 کرے اور باقی نہ کرے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر عیدین کی تکبیریں زیادہ کہے جب مقتدی امام سے سنتا ہو، اور اگر مکبر سے سنے تو ترک نہ کرے کہ شاید اس سے غلطی ہوئی ہو۔ نمبر 3، کسی رکن کا زیادہ کرنا، مثلا 2 بار رکوع کرنا یا 3 بار سجدہ کرنا، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو غلطی ہے، تو غلطی تو مطلب وہ کرنے نہیں چاہیے۔ نمبر 4، جب امام بھول کر 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑا نہ ہو بلکہ امام کا انتظار کرے۔ اگر امام 5 رکعت کی سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آیا اور قاعدہ آخر کر چکا تھا تو مقتدی بھی ان کے ساتھ دے دے، اس کے ساتھ سلام پھیرے، اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اور امام نے 5 رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا سلام پھیرے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز پوری ہو گئی، اس کی نماز 4 رکعت کی پوری ہو گئی نا، تو باقی 2 رکعت تو امام کے ہو گئے یعنی یہ اسپیشل کیس ہے، مطلب چونکہ نماز پوری ہو چکی ہے تو لہٰذا وہ مقتدی تنہا سلام پھیرتے۔ اور اگر امام نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور وہ 5 رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ آیا تب بھی مقتدی اس کا ساتھ ہے، اور 5 رکعت کا سجدہ کر لیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، سب نے اس طرح سے نماز پڑھی۔ نمبر 4، وہ چیزیں جن کو خواہ امام کرے یا نہ کرے مقتدی ان کو ادا کرے، کیونکہ سنن ہے، اور سنن کے ادا کرنے نہ کرنے میں امام کی مطابقت واجب نہیں، امام نہ کرے تو مقتدی خود کر لے۔ یہ 9 ہے۔ نمبر 1، تحریمہ کے لیے رفع یدین کرنا، مطلب امام اگر نہ کرے تو ٹھیک ہے لیکن سنت ہے کہ رفع یدین کر لے۔ نمبر 2، ثنا پڑھنا، اکثر یہ تراویح میں نہیں ہوتی، امام اکثر نہیں کرتے، آج پتہ نہیں ان کے لیے یہ چیز کیوں باری ہوتی ہے، حالانکہ پورا قرآن سناتا ہے لیکن وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یہ ثنا چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، مطلب ویسے نا نہیں پڑھتے ہے تو سنت. تو ثنا پڑھ، بس جہری نماز میں امام کے الحمد شروع کرنے کے بعد نہ پڑھے، کیونکہ جہری نماز میں جب الحمد اس نے پڑھ لیا تو اب الحمد کا سننا واجب ہے، مطلب جو ہے نا وہ. نمبر 3، تکبیرات انتقال یعنی رکوع میں جانے یا سجدے میں جانے یا سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا. اگر اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، مطلب بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے نا، وہ صرف سمجھ لیتا ہے مطلب ظاہر وہ، تو اس وقت وہ امام تو ہے لیکن اس کو غلط فہمی ہوئی تو مقتدی بھی نہیں تو کہنا تو اس کے لیے سنت ہے. نمبر 3، تکبیرات انتقال یعنی رکوع میں جانے یا سجدے میں جانے یا سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ تو ہو گیا. نمبر 4، رکوع کی تسبیح جب تک امام رکوع میں ہے. نمبر 5، اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ چھوڑ دے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہنا ترک نہ کرے. نمبر 6، سجدے کی لیکن ہوگا سنتی، اگر ترک کر لیا تو گناہ مطلب وہ نہیں ہوگا، نماز سے فرض نہیں پڑے گا. نمبر 6، سجدے کی تسبیح جب تک امام سجدے میں ہے، ٹھیک ہے، وہ سجدے اور رکوع کا تو ایک جیسا ہو گیا. 7، تشہد لیکن اگر امام نے قید اولیٰ ترک کر دیا تو مقتدی بھی ترک کرے، کیونکہ وہ بعد میں کر لے گا، یہ آگے آ چکا ہے. نمبر 8، سلام جب کہ امام نے سلام کے بجائے کلام کر دیا یا مسجد سے نکل گیا تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کرے. کیونکہ کوئی بھی عمل ایسا کر لے جس سے مطلب جو ہے نا وہ تو نماز سے تو نکل جائے گا. نمبر 9، تکبیرات تشریق امام نے نہیں کیا مقتدی کر لے گا. نمبر 9، مقتدی کے اقسام. مقتدی کتنے قسم ہیں؟ 4 قسم کے. نمبر 1، مدرک، جس شخص نے پوری نماز یعنی اول رکعت سے امام کے ساتھ شریک ہو کر آخری قاعدے کا تشہد پڑھنے تک تمام رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہوں، ایسا شخص مدرک کہلاتا ہے. پہلی رکعت میں رکوع کے ساتھ کسی جز میں اس سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو پہلی رکعت کا پانے والا ہے. اصل میں ادراک سے ہے نا، مطلب حاصل کرنا تو مدرک. نمبر 2، لاحق، جو شخص پہلی رکعت میں رکوع کے کسی جز تک یا اس سے پہلے امام کے پیچھے نماز میں شامل ہوا مگر ابتدا کے بعد اس کی کل یا بعض رکعتیں کسی عذر سے یا بغیر عذر کے فوت ہو گئی. مثلا امام سجدے میں چلا گیا اور یا بھی رکوع میں پتہ نہیں، سنا نہیں ہے، جو بھی ہے مطلب ہو سکتا ہے نا، یہ جو اجتماع میں مطلب نماز ہوتی ہے، اگر لاؤڈ سپیکر فیل ہو جائے، مکبر کی آواز نہ آئے تو ہو سکتا ہے مطلب درمیان میں بعض دفعہ لاؤڈ سپیکر بیٹھ سکتا ہے نا، ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ سمجھے گا کہ امام رکوع میں ہے اور امام سجدے میں چلے گیا. اب اس کو پتہ چل گیا سارے لوگ تو سجدے میں اور میں ابھی تک رکوع میں ہوں، تو اب ایسا نہیں کہ بس وہ کنفیوز ہو جائے کہ اب میں کیا کروں. نہیں، وہ رکوع مکمل کر لے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ خود کہے، ربنا لک الحمد کہہ دے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے، امام کے ساتھ مل جائے گا، لیکن جلدی کرے. اور اگر اس کے سجدے میں جانے سے پہلے وہ سجدے سے اٹھ گیا تو دوسرے سجدے سے پہلے وہ پہلا سجدہ کر لے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں شامل ہو جائے، مطلب گویا جلدی کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن کوئی چیز چھوڑے نہیں. وہ جانا مطلب ہے کہ چھوڑے گا تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی. تو یہ لاحق ہے. اکثر لوگوں کو لاحق کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، مسبوق کے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ لاحق والا معاملہ کبھی پیش آتا ہے، کسی کو پیش آتا ہے، ہر ایک کو نہیں پیش آتا، تو اس وجہ سے اس کا پریکٹس نہیں ہوتا. اور مسبوق کا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی 1 رکعت ہو چکا ہے امام کا اور اب دوسرے رکعت میں امام کے ساتھ، تو اب مسبوق تو ہو گئے. تو اس کے مسائل تو سب کو معلوم ہے کہ پہلے رکعت میں شامل ہوا ہے، دوسرے میں شامل ہو گیا، تیسرے میں شامل ہو گیا، آخر رکعت میں شامل ہو گیا. تو اس کے سب کے مسائل لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں زیادہ تر، اللہ کے بالکل ہی ناواقف ہو. اچھا، مثلا ابتدا کے بعد پہلی رکعت میں سو گیا اور آخری نماز تک سوتا رہا، اس طرح اس کی کل رکعت امام کے ساتھ، مطلب سونا میں اس طرح نہیں کہ وہ لیٹ گیا، مطلب بیٹھے بھی سو جاتے ہیں وہاں لوگ، بلکہ میں نے تو چلتے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے طواف میں.
بہت نیند آئی ہوئے تو وہ جو ہے چلتے چلتے بھائی گاڑی چلاتے ہوئے کوئی سوتا ہی نہیں سوتا، تو اس طرح ہو جاتا ہے نا، اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر زیادہ تر چانس میں تو ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے، تو اس طرح بھی یہ بھی کسی کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سو جاتا ہے آدمی. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتا ہے، کھڑے کھڑے بھی سو سکتا ہے. ہاں جی. تو یہ ہے کہ آخر اور اس طرح اس کی کل رکعتیں امام کے ساتھ نہیں ہوئی. وہ میں گیا تھا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے فیصل آباد، تو ان دنوں فیصل آباد کا راستہ بڑا لمبا ہوا کرتا. حفیظ آباد کے راستے جاتے تھے اور تقریباً 8-9 گھنٹے میں انسان پہنچتا تھا. تو سارا رمضان شریف بھی تھا اور گرمی کے روزے تھے، تو سفر بھی لمبا تھا. عصر کے وقت ہم پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے. تو بہرحال عصر کی نماز شاید راستے میں پڑی تھی، لیکن بہرحال مغرب سے شاید شامل ہو گئے. مغرب نماز اب عشاء کی نماز میں تراویح تھی اور ہمارے حال جیسے تھا ویسے تھا. اب یہ ہے کہ مجھے اتنا پتہ ہوتا تھا التحیات للہ پھر السلام علیکم، بس یہ درمیان میں کوئی چیز مجھے یاد نہیں ہوتی تھی. تقریباً ساری تراویح میں نے ایسے پڑھی، بس صرف التحیات یاد ہوتا تھا اور السلام علیکم یاد ہوتا تھا. پھر جب 20 رکعت پورے ہو گئے پھر اس کے بعد وتر بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ تعلیم ہو رہی تھی تو تعلیم میں تو میں سو ہی رہا ہوں. وہ تو میرا پیدائشی حق تھا، کیونکہ نماز میں اگر سو گیا تھا تو تعلیم میں کیسے نہ سوتا. اچھا تعلیم میں تو سویا رہا، اور تعلیم جب ختم ہو گئی دعا ہو رہی تھی تو ڈاکٹر مشتاق صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ دعا شروع ہو گئی میرے ہاتھ شروع تعلیم دعا میں. تو اب دعا ختم ہو گئی، میرے ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے کیوں میں تو سو رہا تھا. تو انہوں نے ہنس کے کہا دعا ختم ہو گئی. تو یہ بات ہوتی ہے مطلب انسان کے ساتھ کمزوریاں ہیں لگی ہوئی ہیں تو ایسے میں ہو جاتا ہے. تو یہ بات اس طرح چل سکتی ہے. یا کسی اور غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے کھڑا رہ گیا اور کل یا بعض رکعتوں نے رکوع یا سجود نہیں کیے، یا حدث ہو جانے کی وجہ سے وضو کے لیے یا اس عرصے میں امام نے کل یا بعض نماز پڑھ لی، اس نے آ کر اس نماز پر بنا کی، یا نماز خوف میں پہلا گروہ ہے تو یہ سب لاحق ہے. اگر مقیم نے مسافر کے پیچھے قصر نماز میں ابتدا کی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم مقتدی آخر کی 2 رکعتوں میں لاحق ہے. بالکل یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگر مسافر نماز پڑھاتا ہے تو اپنی نماز 2 رکعت پہ پورا کر لے گا، زور کی اور عشاء کی، اور ہاں جی مطلب جو ہے نا پورا کر لے گا. لیکن جو مقیم ہوگا اس کے لیے تو 4 رکعتیں، تو باقی 2 رکعت جو ہے اس کے رہتے ہیں وہ لاحق ہے، وہ اس کو لاحق کی طرح کرے گا، پورا کرے گا. تو اس میں ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے، چونکہ امام کے پیچھے وہ ہمارے نزدیک فاتحہ پڑھنا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے کڑا ہو گیا لیکن پڑھے گا کچھ نہیں، اندازے سے اتنی دیر کڑا رہے گا کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کوئی. اس کے لیے میں پھر ایک طریقہ اختیار کرتا ہوں، اس کے لیے میں دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، کیونکہ دل میں سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جی مطلب دل میں پڑھا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر اس میں ہو جائے مطلب اس میں پھر میں کر لیتا ہوں، تو اس طرح اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن کوئی نہ بھی پڑھے تو مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے. اچھا سوم مسبوق، یہ بہت عام قسم ہے. جس شخص کو امام کے ساتھ شروع سے یا کل یا بعض رکعتیں نہ ملی ہو لیکن جب سے امام کے ساتھ شامل ہوا پھر آخر تک شامل رہا تو ان رکعتوں میں مسبوق ہے. بس آخری رکعت کے رکوع کے بعد سلام سے پہلے کسی وقت امام کے ساتھ ملا ہو تو کل رکعتوں میں مسبوق ہے، اور اگر آخری رکعت کے رکوع میں یا اس سے پہلے کسی وقت مل گیا، مثلا 1 یا 2 3 رکعتیں ہونے کے بعد ملا تو بعض رکعتوں میں مسبوق ہے. یہ بات ہے، یہ عام بات ہے، لہٰذا سب لوگ اس کو جانتے ہیں. البتہ یہ طریقہ کار جو مسبوق کا ہے وہ سیکھنا چاہیے. اگر پہلے رکعت میں ملا ہے تو کیا کرے گا، دوسرے رکعت میں ملا ہے تو کیا کرے گا، تیسرے رکعت میں. ہم بچے تھے نا تو ظاہر ہے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، بچے تو شرارتیں بھی کرتے. تو میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سی نماز ہے،
جس میں ہر رکعت میں قاعدہ ہے. تو ایک ہمارے امام صاحب گزر رہے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں بچے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا بتاؤ کون سی نماز ہے آپ بتائیں. میں نے کہا کہ اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ مسبوق ہو گیا، یعنی مطلب یعنی ایک رکعت اس کی ہو گئی، تو اب امام نے سلام پھیر دیا تو مسبوق ہے. میرے خیال میں 2 رکعتوں میں ہوگی تو پہلے 1 رکعت پڑھے گا، پھر اس کے بعد بیٹھے گا، پھر پڑھے گا، پھر اس کی دوسری رکعت ہوگی، تو 3 رکعتوں میں اس کا بیٹھنا ہو گیا. کہتے ہیں نہیں یہ تو امام کی مطابقت کی وجہ سے رکعتوں میں تو نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کے طریقے مطلب سمجھنے چاہیے کہ کس طریقے سے کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں ایک اپنا لطیفہ سنا ہے بچپن کا، کہ میں جب قرآن سنا رہا تھا، بچہ تھا، نابالغ تھا، تو لیکن ظاہر قرآن میں سنا رہا تھا، تو پیچھے جو حافظ صاحب تھے وہ نابینا تھے جو سامع تھے، والد صاحب بھی پیچھے کھڑے تھے. تو کہتے اس میں ایک جگہ پر اللہ اکبر آتا ہے تلاوت میں، تو کہتے میں نے وہ اللہ اکبر اتنا بلند کر لیا کہ جیسے رکوع میں جا رہا ہوں. تو کہتے جو حافظ صاحب تھے نا وہ سمجھے کہ اس نے رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں چلا گیا. تو کہتے میری ہنسی چھوٹ گئی. تو میرے والد کہتے بہت ہوشیار تھے، تو اس نے مجھے ہنسنے دیا، میں روکا نہیں درمیان میں. کہتے جاؤ باہر ہنسو، اچھی طرح ہنسو پلانا ہے. کیوں کہتا اگر میں نے اس کو ابھی روک دیا تو یہ تو پھر بھی ہنسے گا، تو نماز تو اس کی نہیں ہوگی. تو نے کہا جاؤ وضو کر لو پھر اب نماز پڑھو. تو مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے مطلب بہت. تو یہ بچپن کے واقعات تو پھر اس طرح ہوتے. لاحق مسبوق. لاحق مسبوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے سے مسبوق ہو گیا ہے، اور درمیان میں لاحق بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں سو بھی سکتا ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے کوئی چیز رہ سکتی ہے. تو اس صورت میں پھر وہ لاحق مسبوق ہوگا. جس شخص کو شروع میں کچھ رکعت امام کے ساتھ نہ ملے اس میں وہ مسبوق ہے، پھر جماعت میں شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا، تو ایسے شخص کو مسبوق لاحق یا لاحق مسبوق بھی کہتے ہیں. عموماً ایسی کوئی صورت نہیں بنتی کہ پہلے لاحق اور پھر مسبوق ہو. ہاں یہ تو ہو نہیں سکتا نا، لاحق ہونے کے بعد تو کوئی مسبوق مطلب نہیں ہوتا نا، کہ وہ مسبوق تو پہلے ہی ہو سکتا ہے. نمبر 1، پہلے جو نماز کے عام مسائل بنے ہوئے وہ سب مدرک کے مسائل ہیں. نمبر 2، لاحق بھی مدرک کے حکم میں ہے، یعنی وہ اپنے لاحقان نماز میں حکمن امام کے پیچھے ہے، پس وہ اپنی فوت شدہ لاحقان نماز میں قرأت نہیں کرے گا، بلکہ مدرک مقتدی کی طرح خاموش رہے. اور اگر اس لاحقان نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو نہ کرے، اور اقامت کی نیت سے اس کا فرض نہیں بدلے گا. ہاں جی. نمبر 3، لاحق مثلا اگر سو گیا تھا تو جب وہ جاگے اس کے لیے واجب ہے کہ امام کے ساتھ چھوڑ کر پہلے اپنی ان رکعتوں کو ادا کرے جو امام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد جاتی رہی، اور ان کی مکرت نہ کرے جیسے کہ اوپر بیان ہوا. پھر امام کی مطابقت کرے جبکہ امام ابھی جماعت کرا رہا ہو. اگر امام اس وقت سلام پھیر چکا ہو تو اپنی باقی نماز بھی اس طرح لاحقانہ پوری کرے کیونکہ اب بھی امام کے پیچھے ہے. نمبر 4، اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی جب تک اپنی لاحقانہ نماز پوری نہ کرے اس کی مطابقت نہ کرے، بلکہ اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے. امام کی مطابقت میں نا، تو امام جس وقت سجدہ سہو کرے تو اس کے بعد پھر وہ کرے. نمبر 5، مسبوق اپنی فوت شدہ نماز میں منفرد ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ قدور کلی اب بتا رہے ہیں. مسبوق اپنی فوت شدہ نماز میں منفرد ہوتا ہے، پس اس میں ثنا و تعوذ تسمیہ قرأت الحمد سورت اس طرح پڑھے جس طرح اس کی رکعت اس کی 4 مسئلوں میں وہ منفرد کو حکم میں نہیں آتے جو آگے آتے. یعنی منفرد سے مراد یہ کہ اب اس کی اپنی نماز ہے، کیونکہ اس نے امام کی مطابقت تو کر لی ہے جب سے وہ شامل ہے. اس کے بعد اب نماز مکمل ہو گئی امام کی، تو اس کے بعد یہ اپنے نماز میں منفرد ہے، منفرد کی طرح مطلب قرأت بھی سارا کرے گا، سب کچھ کرے گا. ہاں جی. نمبر 6، مسبوق اپنی فوت شدہ نماز پہلے ادا نہ کرے، بلکہ پہلے امام کی مطابقت کرے، اور جب امام اپنی نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرے تو امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، اور امام کے پہلے سلام پر کھڑا نہ ہو بلکہ امام کا دوسرے سلام کا انتظار کرے.
اپنے بقیہ فوت شدہ نماز اکیلا پڑھے، اور اگر لاحق کی طرح پہلے اپنے فوت شدہ نماز پڑھے گا تو پھر امام کی مدد تو اس کی نماز فاصل ہو جائے گی۔ یہی بات جنازے میں بھی ہے۔ جنازے میں بھی اگر کوئی شخص بعد میں شامل ہوا تو مسبوق ہو گیا، اس سے کچھ تکبیریں ہو چکی ہیں، اس سے 3 تکبیر ہو چکی، صرف ایک باقی ہے، تو پہلی تکبیر کے ساتھ وہ شامل ہو گیا، وہ تو ہو گیا نا۔ اب اس کی ایک تکبیر اس نے امام کے ساتھ کر لی ہے، ایک تکبیر اس نے امام کے ساتھ کر لی، اب اس کی 2 تکبیریں رہتی ہیں، تو جس وقت وہ امام تکبیر کہہ کے سلام پھیرے گا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ وہ پہلے 2 تکبیریں کہہ کے اس کے بعد سلام پڑھے گا، تو جیسے رکعتوں والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اس جنازے کی نماز میں تکبیر رکعتوں کے مقام ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسبوق کی مسبوقہ نماز قرأت کے حق میں پہلی نماز ہے، جیسے فوت ہوئی ویسی ہی پڑھے، پس وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے گویا اس نے ابھی نماز شروع کی ہے، اور تشہد کے حق میں اس کی آخری نماز ہے۔ تشہد کے اس کے آخری امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعتوں کو ملا کر ہر 2 گانا پر کر ادا کرے اور تشہد پڑھے۔ مسبوقہ نماز پڑھنے کی چند مثالیں یہ ہے، اگر کسی ایک رکعت چھوڑے تو امام کے ساتھ دوسرے سلام کے بعد کھڑا ہو کر پھر، یہ اصل میں وہی کلیہ ہے کہ وہ جو شامل ہونے کے بارے میں ہوتا ہے نا، وہ مثلا پہلے رکعت میں شامل ہونے کے بعد کیا کرے گا، دوسرے رکعت میں شامل ہونے کے بعد کیا کرے گا، تیسرے رکعت، تو فارمولہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنے یعنی وہ جو یعنی فرمایا کہ مسبوق کی مسبوقانہ نماز یعنی جو پہلے رہ گئی ہے قرأت کے حق میں پہلی نماز ہے، یعنی قرأت جو ہے نا مطلب اس کے حساب سے کرے گا، پہلی نماز ہے، جیسے فوت ہوئی ویسی پڑھے، پس وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے گو اس نے ابھی نماز شروع، وہ تشہد کے حق میں یعنی بیٹھنے کے حق میں، وہ پھر وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کی کیا ہے، اس کی آخر نماز ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ترتیب سے کرے گا جس ترتیب سے وہ مطلب جو ہے نا وہ امام کے ساتھ ہے، یعنی امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعتوں کو ملا کر ہر 2 گانا پر قیدہ کرے وہ تشہد پڑھے۔ مسبوقان نماز پڑھنے کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ایک رکعت چھوٹ گئی ہو تو امام کے دوسرے سلام کے بعد کھڑا ہو کر پہلے ثنا و تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی صورت کم از کم چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت پڑھے، پھر قاعدے کے مطابق رکوع سجدے وغیرہ کر کے رکعت پوری کر اور قاعدے میں تشہد و درود دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر ظہر یا عصر و عشاء کی 2 رکعتیں ہو گئی ہوں تو پہلے رکعت میں ثنا و تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر لے، اور دوسرے رکعت میں ثنا و تعوذ نہ پڑھے بلکہ بسم اللہ فاتحہ سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے ادا کرے اور سلام پھیر دے۔ لیکن نمازوں میں صرف ایک رکعت میں امام کے ساتھ ملی ہوئی تو اپنی چھوٹی ہوئی 3 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت ثنا و تعوذ تسمیہ و فاتحہ سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرے اور قاعدے میں صرف تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک رکعت میری رہتی ہے، یعنی گویا کہ مثلا میں ایک رکعت کے بعد شامل ہوں، دوسری رکعت میں شامل ہوں، تو اب تو جیسے نماز ختم ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا، وہ تو ایک ہی رکعت ہے نا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میں کروں گا، لیکن وہ کون سی نماز ہے وہ تو ہر ایک اپنی اپنی ہے، لیکن بہرحال ایک رکعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب دوسری رکعت میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ آیا مغرب کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، مطلب اس میں تو اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت چھوٹنے کا تو خیر 2 رکعتوں میں کوئی نہیں آتا، کوئی شاید قاعدہ میں شامل ہوگا تو پھر دونوں رکعتیں اپنی ترتیب سے پڑھ لے گا، لیکن 4 رکعت میں اگر وہ 2 رکعت اس کے چھوٹ گئے ہیں تو 2 رکعت گویا کہ اس کے امام کے ساتھ ادا کر لے اور 2 رکعت پھر اپنے طریقے پہ ادا کر لے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تیسرے رکعت میں شامل ہو گیا تو تیسرے رکعت میں شامل ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ اپنے 3 رکعتیں کیسے پورے کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ 3 رکعت میں جو ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے اب چونکہ یہ 4 رکعت کی نماز میں اگر ہے، مغرب کی نماز میں تو پھر تو آخری ہے نا، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 رکعت کی نماز میں تو پھر اس طرح کرے گا کہ اب اس نے پہلی رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا تو قرأت کے لحاظ سے تو اس کے حساب سے کرے گا، ہاں جی، لیکن اس نے ایک امام کے ساتھ پڑھی ہے مطلب وہ جو تو اس کے ساتھ پھر کرے گا تو قاعدہ کب کرے گا، ہاں مطلب پہلے رکعت کے بعد وہ دو ہو جاتے ہیں، پھر وہ کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی رکعتیں کرے گا، تو اس طرح مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ وہ اپنی رکعتیں جس کی جتنی رہ گئی ہیں
اس کے حساب کر کے امام کے ساتھ اس نے جو پڑھی ہیں اس کے حساب سے وہ قاعدہ کرتا جائے گا، کہ مطلب جو دو رکعت کے درمیان یعنی فرق ہوتا ہے یا آخری قاعدہ ہوگا اس کے حساب سے، تو قاعدے کے لحاظ سے وہ امام کی رکعتوں کو ملا کر دیکھے گا کہ میرے کب بنتا ہے، جبکہ جو ابتدائی قرت ہوگی وہ اسی حساب سے چلتی جائے گی جس طریقے سے وہ خالی رکعت جو ہوتی ہے، مطلب جس کو ہم خالی کہتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، وہ اپنی ترتیب کے حساب سے آئی جیسے اس کی اپنی نماز ہے، اس میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن قاعدے کے لحاظ سے فرق پڑے گا، بس یہی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک نقشہ بھی بنایا تھا، پتہ نہیں کہاں ہے، اس کے مطلب رکعتوں میں ملنے کے لیے بنایا تھا میں نے نقشہ۔ نمبر 8، مسبوق امام کے آخری قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد درود و دعائیں نہ پڑھیں، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کو بار بار پڑھتا رہے۔ یعنی آخری قاعدہ تشہد پڑھنے کے بعد جو مسبوق ہے، مسبوق سے مراد ہے کہ اس کی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ تو آخری قاعدے میں پڑھے گا نا، جب اس کا آخری ہوگا، یہ تو ابھی امام کے مطابقت میں بیٹھا ہے، وہ جب اپنی نماز پوری کرے تو اس کا آخری قاعدہ تو وہی ہوگا، تو اس میں پڑھے گا۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ٹائم تو اس کے پاس ہے تو وہ کیا پڑھے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کو بار بار پڑھتا رہے، اور خاموش بھی بیٹھا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، یا تو ایسا اسٹیج پر پڑھ کے امام کے ساتھ سلام پھیرنے لگو، اور جب اپنے مسکبان نماز پڑھ کر آخری قاعدہ کرے تو اب درود و دعا بھی پڑھ لے۔ اچھا، نمبر 9، مسبوق اگر بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے، تو اگر بالکل امام کے ساتھ یہ مشکل مسئلہ ہے، یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگ، مسبوق اگر بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو اگر بالکل امام کے ساتھ سلام یا پہلے پھیرا تو اس پر سہساؤ نہیں ہے، امام کے ساتھ سلام کے ساتھ پھیرا یا پہلے پھیرا تو اس پر سہساؤ، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، اور وہ اپنی نماز پوری کر لے، اور اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں، تو اپنی نماز کے آخر میں سہساؤ کرنا چاہیے، چونکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے امام نے تو اپنی نماز پوری کی، تو یہ اس کی اپنی طرف سے بات ہو گئی۔ امام کے ساتھ اگر اس کا سہساؤ والا حکم آ گیا تو امام کی وجہ سے تو پھر اس پہ سہساؤ نہیں ہے نا، وہ امام کے ساتھ شامل ہے، لیکن اگر اس نے بعد میں کر لی تو امام کی نماز تو پوری ہو گئی، اب یہ علیحدہ ہو گیا، اب اس نے کوئی سہساؤ والا عمل کیا تو سہساؤ تسبیح ہوگا نا، کلیہ قاعدے کی بات یہ۔ نمبر 10، مسبوق سہساؤ میں امام کی یہ ہو گیا، یہ تو ہو گیا، مسبوق سہساؤ میں امام کی مطابقت کرے لیکن سہساؤ کے سلام میں مطابقت نہ کرے، اگر سہساؤ میں مطابقت نہ کی تو اپنی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹنا واجب ہے، اور رکعت کا سجدہ کر لے تو اب نہ لوٹے ورنہ نماز پاس ہو، بلکہ اپنی مسبوقہ نماز کے آخر میں سہساؤ کر لے۔ یہ دوبارہ میں سناتا ہوں، مسبوق سہساؤ میں، مسبوق سے مراد یہ کہ کسی نے نماز مطلب جو ہے بعد میں شامل ہوا ہے، اب جو ہے نا سجدہ سہو تو اگر ہو گیا امام کو تو وہ تو سجدہ سہو کرے گا، ہاں جی، تو اس میں یہ بات کہ سجدہ سہو میں امام کی مطابقت سجدہ سہو میں امام کی مطابقت کرے، یعنی سجدہ سہو میں امام کے ساتھ مطلب شامل ہو جائے، لیکن سجدہ سہو کے سلام میں مطابقت نہ کرے، ویسے شامل ہو جائے۔ وہ اللہ اکبر جب کہہ دیتا ہے نا السلام علیکم تو اس نے کہہ دے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے گا، سجدہ سہو کرے گا، اس میں مطلب جو ہے نا وہ شامل ہو جائے، اور سلام میں نہیں، اور سجدہ سہو میں مطابقت نہیں کی تو اپنی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹنا واجب ہے، اور اگر رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب نہ لوٹے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، بلکہ اپنے مسبوقان نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ مسبوق کا رکعت ہوگا نا، اپنی رکعت تو اس کی رکعت ہوگی، تو اپنی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹنا واجب ہے، کیونکہ اس نے سجدہ سہو نہیں کیا ہے، ہاں جی، تو اس سے پہلے لوٹے، اور رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب نہ لوٹے، کیونکہ اس صورت میں پھر لوٹنے پہ نماز فاسد، لیکن اخیر میں سجدہ سہو کر لے کیونکہ اس کا اپنا عمل ہے۔
تو اس اپنے عمل کی وجہ سے اسے حساب کر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. 11 دو مسبوقوں نے اکٹھے ایک ہی رکعت میں امام کی اقتدا کی. اگر ان میں سے ایک کو اپنی رکعت یاد نہ رہی تو اس نے دوسرے کو دیکھ کر اپنے مسبوقان نماز پڑھی، یا جتنی رکعتیں اس نے پڑھی اس نے بھی پڑھ لی، مگر اس کی اقتدا کی نیت نہیں کی تو نماز درست ہے. اور اگر اقتدا کی نیت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے امام ہی نہیں ہو، صرف اپنے لحاظ سے اندازہ لگانے کے لیے. بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو واقعی یاد نہیں رہتا، تو وہ پہ دیکھتے کہ لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو فلاں آدمی میرے ساتھ شامل ہوا تھا، تو وہ کھڑا ہوا، وہ اٹھ گیا یا نہیں اٹھا اس سے، تو وہ ابتدا تو نہیں کر رہا ہے لیکن صرف اپنا اندازہ لگا رہا ہے، یعنی یاداشت کے لیے. نمبر 12 مسبوق 4 مسئلوں میں منفرد کے حکم میں نہیں. نمبر اول نہ کسی 8 بجے پھر پورا کر دیں. آخر دعوانا الحمد للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب العالمین.